وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُونَ التَّالِي يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِ السِّمَاعُ وَكَذَا إِذَا تَبَدَّلَ مَجْلِسُ التَّالِي دُونَ السَّامِعِ عَلَى مَا قِيلَ۔ سجدہ تلاوت سے متعلقہ مسائل بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ بھائی، تو وہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُونَ التَّالِي يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ۔ آپ نے پڑھا کہ آیت سجدہ جیسے تلاوت کرنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح آیت سجدہ کو سن لینا یہ بھی کیا ہے؟ سجدے کے وجوب کا سبب ہے۔ تو لہذا اب صورت یہ کہ تلاوت کرنے والا، اس کے بارے میں تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ تلاوت کرنے والا جو ہے ایک مجلس میں جتنی بار بھی ایک آیت سجدہ کو تلاوت کرے گا اس پر ایک ہی سجدہ آئے گا بھائی، ایک ہی سجدہ آئے گا۔ اور یہ کس قبیل سے ہے؟ سبب میں تداخل کرنا زیادہ یہاں مناسب ہے یا حکم کے اندر؟ سبب کے اندر تداخل زیادہ مناسب ہے، کیونکہ عبادت کا معاملہ ہے اور احتیاط اسی صورت میں ہے کہ جب سبب ایک ہوگا تو عبادتیں بھی کتنی واجب ہوں گی؟ ایک ہی واجب ہوگی بھائی۔ تو مسئلہ آپ نے پڑھ لیا کہ تلاوت کرنے والے کی مجلس نہیں بدلتی، مجلس ایک ہی ہے اور ایک ہی آیت سجدہ کو تلاوت کر رہا ہے، تو جتنی دفعہ بھی تلاوت کر لے ایک ہی سجدہ آئے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا ایک ہی آیت سجدہ کو وہ بار بار تلاوت کر رہا ہے، اگر مختلف آیت سجدہ تلاوت کر رہا ہے ایک ہی مجلس میں تو پھر اسی کے مطابق سجدے آئیں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ جتنی مختلف، ایک فلاں سورت سے پڑھی، ایک دوسری سورت سے، ایک تیسری سورت سے آیت سجدہ، تو وہ ہر آیت سجدہ سے الگ سجدہ آئے گا پھر اس کے مطابق۔ اب صورت یہ یہاں پر کہ تلاوت کرنے والا تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرتا جا رہا ہے، لیکن ایک شخص ہے وہاں پر وہ چکر لگا رہا ہے، وہ اس کی تلاوت سن رہا ہے، یہ اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، بار بار ایک ہی آیت سجدہ کو پڑھتا جا رہا ہے، اور سننے والے کی مجلس بدلتی جا رہی ہے کیونکہ وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اس صورت میں سننے والے کی مجلس بدل رہی ہے، لہذا اس پر اتنے ہی سجدے آئیں گے جتنی مرتبہ یہ آیت سنے گا وہ بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُونَ التَّالِي، اور اگر بدلتی ہے سننے والے کی مجلس نہ کہ تلاوت کرنے والے کی، تو يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ، تو مقرر وجوب ہوگا سننے والے پر، لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِ السِّمَاعُ، اسی کیونکہ اس کے حق میں سبب کیا ہے؟ سماع، سننا ہے، اور اس پر سننے سے سجدہ واجب ہو رہا ہے، اور وہ سننا مختلف مجلسوں میں ہو رہا ہے، اگرچہ تلاوت کرنے والے کی مجلس ایک ہے بھائی۔ وَقَذَا إِذَا تَبَدَّلَ مَجْلِسُ التَّالِي دُونَ السَّامِعِ، اور اسی طرح ہے حکم جب تلاوت کرنے والے کی مجلس بدلے نہ کہ سننے والے کی، نہ کہ صورت یہ سننے والا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، تلاوت کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ چکر لگا رہا ہے، مجلس بدلتی جا رہی ہے اور وہ آیت سجدہ تلاوت کرتا جا رہا ہے بھئی، اس پر تو آپ پڑھ چکے کئی سجدے آئیں گے، کیا یہ سننے والے پر بھی کئی سجدے آئیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں اسی طرح حکم ہے، تلاوت کرنے والے کی مجلس بدل رہی ہے تو سننے والے پر بھی اس کے مطابق کئی سجدے آئیں گے، کئی سجدے آئیں گے۔ لیکن آپ کو آگے بتائیں گے کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ نہیں، سامع جب ایک جگہ بیٹھا ہے اس کی مجلس ایک ہے تو اس پر ایک ہی سجدہ آئے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَقَذَا إِذَا تَبَدَّلَ مَجْلِسُ التَّالِي دُونَ السَّامِعِ عَلَى مَا قِيلَ، اور اسی طرح حکم ہے کہ جب تلاوت کرنے والے کی مجلس بدلے نہ کہ سننے والے کی، عَلَى مَا قِيلَ، بنا بر اس کے جو کہا گیا ہے، بوجہ اس کے جو کہا گیا ہے، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ سننے والے پر وجوب مقرر نہیں آئے گا۔ کون سی صورت ہے؟ تلاوت کرنے والا چکر لگا رہا ہے، اس کی مجلس بدل رہی ہے، سننے والے کی نہیں بدل، جب سننے والے کی نہیں بدل رہی تو اس کے حق میں سجدہ آتا ہی کس وجہ سے تھا؟ سننے کی وجہ سے، اور وہ تو ایک ہی مجلس میں ہے، لہذا اس پر
ایک ہی سجدہ آئے گا، لما قلنا اس وجہ سے جو ہم نے کہی بھئی کہ اس کے حق میں سماع سبب ہے، وہ تلاوت سبب نہیں ہے، تو تلاوت والے کی مجلس بدل رہی ہے، اس کی مجلس تو نہیں بدل رہی۔ ومن اراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ بتلا رہے ہیں صاحب ہدایہ بھائی، یاد رکھیے سجدہ تلاوت جو ہے اس میں وہ ساری شرائط ملحوظ ہوں گی جو نماز کے اندر ملحوظ ہوتی ہیں، یعنی کپڑے اور بدن کا پاک ہونا چاہیے، کپڑے اور بدن کو، اور نیز قبلہ رخ وغیرہ ہونا چاہیے، اور پھر سجدے کا ارادہ ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلا جائے اور پھر سجدے کی تسبیحات پڑھ لے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا واپس بیٹھ جائے، تو بس سجدہ ہو گیا بھائی۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں ومن اراد السجود، اور جس کا ارادہ ہو سجدہ کرنے کا، کبر تو تکبیر کہے، ولم یرفع یدیہ اور ہاتھوں کو نہ اٹھائے، یعنی تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ولم یرفع یدیہ ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا، وسجد اور سجدہ کرے گا، ثم کبر پھر تکبیر کہے، ورفع رأسہ اور اپنا سر اٹھا لے، اعتبارا بسجدۃ الصلاۃ قیاس کرتے ہوئے نماز کے سجدے پر، جیسے وہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی روایت کیا گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَلَا تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ، اور اس کو شخص پر تشہد بھی نہیں ہے اور سلام بھی نہیں ہے، تشہد بھی نہیں اور سلام، لِأَنَّ ذَلِكَ لِلتَّحَلُّلِ، اس لیے کیونکہ سلام تو حلال ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ سلام کس لیے ہوتا ہے نماز کے آخر میں؟ تاکہ نماز کے احرام کو ختم کیا جائے، تو سلام تو حلال ہونے کے لیے ہے۔ وَهُوَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ التَّحْرِيمَةِ، اور سلام وہ تقاضا کرتا ہے تحریمہ کے مقدم ہونے کا کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ تکبیر تحریمہ ہو، تحریمہ والا وہ احرام پایا جائے، وَهِيَ مُنْعَدِمَةٌ، اور وہ کیا ہے یہاں پر معدوم ہے۔ تو اگر یہاں تحریمہ ہوتی تو پھر سلام بھی ہوتا، تو شروع میں یہاں تحریمہ نہیں سجدے سے پہلے، لہذا آخر میں سلام بھی نہیں ہوگا۔ قال وَيُكْرَهُ أَن يَقْرَأَ السُّورَةَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ، فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے کہ کوئی شخص نماز یا غیر نماز میں کیا کرے، کوئی سورت پڑھے اور آیت سجدہ کو چھوڑ دے بھائی۔ وَيُكْرَهُ، اور مکروہ ہے، أَن يَقْرَأَ السُّورَةَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا کہ کوئی شخص سورت پڑھے نماز میں یا غیر نماز میں، یعنی نماز سے باہر، وَيَدَعَ آیَةَ السَّجْدَةِ اور آیت سجدہ کو چھوڑ دے، سورت پڑھے اور آیت سجدہ کو چھوڑ دے، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْاِسْتِنْكَافَ عَنْهَا، استنکاف کا معنی ہے نفرت کرنا، یہاں اعراض کے معنی میں ہے، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْاِسْتِنْكَافَ عَنْهَا أي عن السجدة، کس سے؟ سجدہ، اس لیے کیونکہ یہ مشابہ ہوا اس سجدے سے اعراض کے، اس سجدے سے اعراض کے مشابہ ہوا، اور اس وجہ سے یہ مکروہ ہے بھائی کہ یہ اسے منہ موڑ رہا ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِأَن يَقْرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ وَيَدَعَ مَا سِوَاهَا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ آیت سجدہ کو پڑھے، وَيَدَعَ مَا سِوَاهَا، اور اس کے علاوہ کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ پہلی صورت میں کیا تھا؟ آیت سجدہ کو چھوڑتا ہے اور باقی پڑھتا ہے، یہ مکروہ ہے، اور اس کا عکس آیت سجدہ کو پڑھتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لِأَنَّهُ مُبَادَرَةٌ إِلَيْهَا، کیونکہ اس میں جلدی کرنا ہے سجدے کی طرف اور یہ پسندیدہ ہے، لِأَنَّهُ مُبَادَرَةٌ إِلَيْهَا، تو آپ چاہے اس کا ترجمہ کر لیں جلدی کرنا یا پیش قدمی کرنا، لِأَنَّهُ مُبَادَرَةٌ إِلَيْهَا، اس لیے کیونکہ یہ سجدے کی طرف جلدی کرنا ہے، اس کی طرف پیش قدمی کرنا ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی احب الی ان یقرأ قبلها آیة او آیتین دفعا لوہم التفضیل، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ پسند ہے یہ بات کہ وہ پڑھے اس آیت سجدہ سے پہلے آیتن او آیتین، ایک یا دو آیت،
بھئی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے آیت سجدہ کو اور باقی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کی ایک یا دو آیتیں بھی ساتھ ملا لے، ان کو بھی کیا کر لے، پڑھ لے، دفعا لوہم تفضیل، تفضیل کے وہم کو دور کرنے کے لیے۔ تفضیل کا معنی ہے فضیلت دینا، تاکہ کہیں یہ وہم نہ پڑے یہ آیت سجدہ کو کیا کر رہا ہے، باقی آیتوں پر فضیلت دے رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایک دو اور آیتیں ملا دے، حالانکہ قرآن ہونے میں سب کیا ہیں، برابر ہیں بھائی۔ یہ معنی ہے دفعا لوہم تفضیل، فضیلت دینے کے وہم کو دور کرنے کے لیے۔ وَاسْتَحْسَنُوا إِخْفَاءَهَا شَفْقَةً عَلَى السَّامِعِينَ، اور فقہا نے پسند فرمایا ہے اخفاءها، آیت سجدہ کے اخفاء کو، یعنی کہ اس کو آہستہ پڑھا جائے، شفقتاً علی السامعین، سننے والوں پر شفقت کرتے ہوئے۔ فقہا فرماتے ہیں پسندیدہ یہ ہے کہ انسان جب تلاوت کر رہا ہو اور سننے والے کوئی ہوں تو آیت سجدہ کو کیا کرے، آہستہ پڑھے بھائی، آہستہ پڑھے، کیونکہ اگر زور سے پڑھے گا تو پھر سننے والوں پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بے وضو ہو بھائی، وہ اس وقت سجدہ نہ کر سکے، یا کوئی اور معنی ہو جس کی وجہ سے ابھی سجدہ نہیں کر سکا، اور پھر ہو سکتا ہے بعد میں بھی اس کو یاد نہ رہے، بھول جائے، تو پھر اس صورت میں وہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس کے ذمے سجدہ رہ گیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کرے، آیت سجدہ کو آہستہ پڑھے۔ یہ معنی ہے وَاسْتَحْسَنُوا إِخْفَاءَهَا شَفْقَةً عَلَى السَّامِعِينَ، اور فقہا نے پسند فرمایا ہے آیت سجدہ کے اخفاء کو شفقت کرتے، بطور شفقت کے سامعین پر۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ باب صلاة المسافر، السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد مسيرة 3 أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام۔ باب صلاة المسافر، یہ باب ہے مسافر کی نماز کے بیان میں۔ بھائی مسافر آپ جانتے ہیں کہ وہ 4 رکعت کے بجائے کتنی پڑھے گا، 2 رکعت پڑھے گا بھائی، تو اس میں وہ طریقہ اور اس کے مسائل ذکر ہوں گے کہ کس وقت وہ 4 کے بجائے 2 رکعت بن جائیں گی نماز بھائی۔ کہتے ہیں السفر الذی یتغیر بہ الاحکام، وہ سفر کے جس سے بدل جاتے ہیں احکام، ان یقصد، کہ کوئی شخص کہ وہ سفر کرنے والا ارادہ کرے، مسیرت 3 ایام، 3 دن کی مسافت کا، ولیالیہا، اور ان کی جو راتیں ہیں، یعنی 3 دن اور 3 رات کی مسافت کا جو شخص ارادہ کرے اتنی دور جانے کا، بسیر الابل ومشی الاقدام، اونٹوں کے چلنے اور پاؤں سے یعنی پیدل چلنے کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ یعنی ایسی جگہ کا کوئی شخص ارادہ کرے جو اونٹوں کے چلنے یا پیدل چلنے کے اعتبار سے 3 دن کی مسافت پر ہے، تو یہ شخص اب شرعاً مسافر ہوا۔ ویسے تو مسافر تھوڑا بھی کوئی سفر پر نکلے اس کو عربی زبان میں کیا کہیں گے، مسافر، لیکن شرعاً مسافر یعنی وہ سفر جس کی وجہ سے احکام بدلتے ہیں، وہ کس وقت ہوگا، جب وہ کتنی دور جانے کا ارادہ کرے، 3 دن اور 3 رات کی مسافت پر کوئی جگہ ہے، وہاں جانے، کم از کم اتنی دور ہو یا اس سے بھی آگے ہو، تو اس تک جانے کا ارادہ کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ اونٹوں کا چلنا اور پیدل چلنے کی رفتار معتبر ہے، جیسے قدیم زمانے میں سفر کیا جاتا تھا، اور رفتار بھی متوسط درجے کی ہے، نہ بہت تیز ہو اور نہ بہت تیز ہو، پھر تو وہ فاصلہ اور زیادہ ہوگا، اور کم ہو تو کم ہو جائے، متوسط درجے کے، جیسے عموماً جس رفتار سے سفر کیا جاتا تھا قدیم زمانے میں بھائی۔ اور تو اتنے فاصلے پر کوئی ہو، وہ اتنے فاصلے پر کوئی جگہ ہو، وہاں جانے کا انسان ارادہ کرے۔ اور یہ بھی نہیں کہ 3 دن کی مسافت پر ہے کہ 24 گھنٹے چلنے کا اعتبار کریں، کیونکہ سفر میں ایسا نہیں ہوتا
کہ انسان 24 گھنٹے مسلسل ہی چلتا رہے، بلکہ جیسے قدیم طریقہ تھا بھائی کہ صبح صبح قافلے نکلتے تھے، صبح صبح، اور زوال تک سفر کیا جاتا تھا اور پھر پڑاؤ ڈال دیا جاتا تھا بھائی، پڑاؤ ڈال دیا جاتا، پھر اگلے دن فجر کے بعد، فجر کے صبح صبح نکلتے تھے اور پھر زوال تک سفر ہوتا تھا اور پھر پڑاؤ ڈال دیا جاتا تھا بھائی، سمجھ میں؟ اب تو اللہ نے بڑی آسانیاں فرما دی، قدیم زمانے میں تو سفر بڑا مشکل تھا بھائی، کوئی اکیلا سفر کر ہی نہیں سکتا تھا، ڈاکوں وغیرہ کا خوف ہوتا اور بڑا مشکل سفر ہوتا تھا، پیدل ہوتا یا یہ اونٹوں پر سفر ہوتا یا بیل گاڑی وغیرہ پر سفر ہوتا تھا، تو بڑا آہستہ سفر ہوتا تھا، تو 3 دن کی مسافت معتبر ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور اس کا اندازہ فقہا نے لگایا کہ یہ تقریباً 48 میل بنتا ہے، 48 میل، اور کلومیٹر کے اعتبار سے یہ تقریباً پورے 77 کلومیٹر بنتے ہیں بھائی، 77 کلومیٹر۔ لہذا یہاں سے آپ لاہور سے گجرانوالا جائیں تو آپ مسافر نہیں، کیونکہ وہ یہ مسافت کم ہے، 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر نہیں ہے، اس سے کم ہے بھائی، کم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ایک بستی سے دوسری بستی کا فاصلہ معتبر ہے، آپ کی منزل گھر سے نہیں۔ مثلا لاہور میں آپ لاہور کے وسط سے نکلتے ہیں تو 4، 5، 6 کلومیٹر تو آپ کو لاہور میں بلکہ 10 کلومیٹر تک شاید لاہور میں ہی چلنا پڑے، اور گجرانوالا میں بھی جہاں جانا ہے وہ بھی 8-10 کلومیٹر ہے، تو بیچ میں آپ کا 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر درمیان میں ہے، 55-60، اور یہ 10-10 بھی ملایا، یہ 77 پورے ہو گئے۔ نہیں بھائی، شہر سے شہر کا فاصلہ ہوگا، یعنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کا اعتبار ہے بھائی، اس کا اعتبار۔ جی اب دیکھیے کتاب پر، السفر الذي يتغير به الاحکام ان يقصد مسیرة 3 ایام ولياليها بسیر الابل ومشی الاقدام، وہ سفر کے جس کی وجہ سے احکام بدلتے ہیں وہ یہ کہ وہ سفر کرنے والا ارادہ کرے 3 دن 3 رات کی مسافت کا، بسیر الابل اونٹوں کے چلنے سے، ومشی الاقدام اور قدموں سے چلنے سے، یعنی پیدل چلنے سے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ نے صاحب ہدایہ ہمیں یہ مسئلہ بتایا، یا یوں کہیں صاحب قدوری نے ہمیں یہ مسئلہ بتلایا کہ 3 دن کی مسافت کا ارادہ کرے پھر اس کو مسافر شمار کریں گے، اس سے کم کا ارادہ کرے تو شرعاً مسافر نہیں، لہذا احکام بھی نہیں بدلیں گے، پوری نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو اس کی کیا دلیل ہے 3 دن 3 رات کی جو آپ قید لگا رہے ہیں؟ کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے بھائی، فرماتے ہیں لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، یمسح المقیم کمال یوم ولیلۃ والمسافر 3 ایام ولیالیہا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مقیم شخص جو ہے پورا 1 دن رات مسا کرے، اور مسافر یعنی مسا کر سکتا ہے، اور مسافر جو ہے 3 دن 3 راتیں مسا کر سکتا ہے۔ بھئی مسئلہ ذکر ہو رہا ہے مسافر کا، اور صاحب ہدایہ دلیل میں حدیث ذکر کر رہے ہیں مسا والی۔ عجیب دلیل ہے بھئی، عجیب دلیل۔ احناف کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں بھئی۔ دیکھیے دلیل یہ، صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس حدیث میں آیا کہ مقیم 1 دن رات مسا کر سکتا ہے، اور مسافر کتنا کر سکتا ہے؟ 3 دن 3 راتیں۔ اور یہ سہولت ہر مسافر کو حاصل ہونی چاہیے یا نہیں؟ یا کوئی خاص مسافر ہو اس کو حاصل ہو، باقیوں کو حاصل نہ ہو؟ جی ہاں، جو بھی مسافر ہو شرعاً اس کو کیا حاصل ہونی چاہیے؟ یہ رخصت حاصل ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر سکے؟ 3 دن 3 رات تک مسا کر سکے موضوع پر بھائی، 3 دن 3 رات تک۔ اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ جو مسافت ہے وہ کم از کم اتنی ہو جو 3 دن 3 رات میں طے کی جا سکے، پھر ہی یہ حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، ہر مسافر اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔
ورنہ بعض اس میں داخل ہوں گے اور بعض اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ابھی بھی نہیں آیا؟ بھائی دیکھیے، حدیث میں آیا المسافر، اور اس سے کوئی خاص مسافر مراد ہے یا تمام مسافر؟ تمام، یعنی جو بھی شرعن مسافر ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ 3 دن 3 راتیں موزوں پر مسا کر سکتا ہے۔ اب اگر یہاں سے 2 دن کی مسافت پر ایک بستی ہے اور ہم یہ کہیں کہ 2 دن کی مسافت پر جانے کا جو ارادہ کرے وہ شرعن کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس قول کو اختیار کریں کہ جو 2 دن کی مسافت پر اتنی مسافت کے طے کرنے کا ارادہ کرے، اتنی دور جانے کا ارادہ کرے، تو وہ شرعن کیا ہوگا؟ مسافر۔ یا اس سے بھی ہم کم کرتے ہیں، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1 دن 1 رات کی مسافت پر جانے کا جو شخص ارادہ کرے وہ کیا ہوگا؟ مسافر۔ جیسے شہر سے نکلے گا کیا بن جائے گا؟ مسافر بن جائے گا۔ اگر ہم اس قول کو لے لیں اور تو یہ شخص جیسے ہی شہر سے نکلے گا کیا بن جائے گا؟ مسافر بن جائے گا۔ شرع، اور کیسا مسافر ہے؟ شرعن مسافر ہے۔ کیا ہے؟ شرع۔ اور شرعن ہر مسافر جو ہے اس کو کتنی رخصت ہونی چاہیے حدیث کے مطابق؟ کتنے دن تک مسا کر سکتا ہے؟ 3 دن 3 رات تک اس کو سہولت ہونی چاہیے مسا کرنے کی، لیکن یہ 1 دن بعد ہی اس مقام پر پہنچ گیا، کیونکہ مسافت ہی کتنی تھی؟ 1 دن کی مسافت تھی، وہاں پہنچ گیا اور پہنچتے اس کا ارادہ وہاں اقامت کا تھا، چلا ہی یہاں کس ارادے سے تھا کہ میں وہاں 1 مہینہ قیام کروں گا۔ کیا کروں گا؟ تو اب یہاں سے وہاں تک کتنی دیر میں پہنچا؟ 1 دن میں پہنچا، اور تو 1 دن تک تو یہ مسا کر سکا، پھر تو جاتی کیا بن گیا؟ مقیم بن گیا، اور مقیم کو تو 3 دن کی اجازت نہیں، تو وہ تو اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو، اگر ہم اس 3 دن سے کم مسافت کا اعتبار کرتے ہیں تو کچھ مسافر جو شرعن ہیں تو مسافر، لیکن اس حکم میں وہ داخل نہیں، حالانکہ حدیث میں تو عام آیا کہ ہر مسافر کیا ہے؟ الف لام استغراقی، تمام مسافر، ہر مسافر جو ہے، تمام مسافر وہ کتنا مسا کر سکتے ہیں؟ لہذا اس مسافت کو ایسی عام ہونی چاہیے کہ ہر مسافر اس پر عمل کر سکے۔ کیا کر سکے؟ اور وہ اس کی یہی صورت ہے کہ 3 دن کی مسافت کا اعتبار کیا جائے۔ اب آپ یہاں سے چلتے ہیں اور آپ کا ارادہ 3 دن کی مسافت پر واقع ایک بستی میں جانے کا ہے، اور وہاں پہنچ کر آپ کیا کریں گے؟ اقامت کریں گے، تو وہاں پہنچتے ہی مقیم بن جائیں گے، لیکن یہاں سے وہاں تک فاصلہ کتنا؟ 3 دن۔ اس سے کم جو ہوگا وہ مسافر ہی نہیں، اور وہ 1 دن رات کر سکتا ہے اس سے زیادہ، اور اتنی مسافت کا جو ارادہ کرے گا وہ کیا ہوا؟ شرعان مسافر۔ اس سے کم والا مسافر ہی نہیں۔ تو جو بھی اتنے فاصلے کا یا اس سے زیادہ فاصلے کا ارادہ کرے گا جانے کا، تو وہ کیا کر سکے گا؟ اس حدیث پر عمل کر سکے گا۔ کتنے دن تک مسا کر سکے گا؟ 3 دن مسا کر سکے، اور اس سے کم والے کو قرار دیں تو پھر تو 3 دن پر پورا عمل نہیں ہو سکتا۔ دلیل اب سمجھ میں آ گئی؟ سب کو اچھی طرح دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے یمسح المقیم کمال یوم ولیلۃ والمسافر 3 ایام ولیالیہا، کہ مقیم جو ہے وہ مسا کر سکتا ہے پورا 1 دن اور 1 رات تک، اور مسافر جو ہے 3 دن اور 3 رات تک۔ عامت رخصت الجنس، یہ رخصت عام ہے پوری جنس کو، یعنی پوری جنس مسافر کو عام ہے، اس کو شامل ہے، کیونکہ الف لام کیا لے لیا؟ الف لام استغراق، تمام مسافر مراد ہے، کوئی خاص مسافر نہیں مراد یہاں پر۔ تو یہ رخصت جو ہے عام ہوئی جنس کو، یعنی جنس مسافر کو، سب کو شامل ہوئی، سب کو یہ رخصت ہے۔ وَمِن ضرورتہ عموم التقدیر، اور اس کی ضرورت میں سے عموم التقدیر، تقدیر کا معنی مقرر کرنا، کہ مقرر کرنا عام ہو بھائی، اس کی ضرورت میں سے کیا ہے کہ مقرر کرنا عام، یعنی وہ جو مسافت مقرر کی جائے وہ عام ہو، یعنی تمام مسافر کیا ہوں؟
اس میں داخل ہو جائیں. اور کب داخل ہو سکتے ہیں؟ جب کتنی مسافت کو مقرر کیا جائے؟ 3 دن. تو 3 دن سے جو کم مسافت کا ارادہ کرے گا وہ شرعاً مسافر ہی نہیں ہے. جب مسافر ہی نہیں ہے تو المسافر الثلاثۃ ایام، وہ مسافر کے میں داخل ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ حکم ہی نہیں ہے. ہاں، جو اتنے فاصلے کا ارادہ کرے گا وہ مسافر ہے، اور جب وہ مسافر ہے تو اس پر عمل بھی کر سکتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. وقدر ابو یوسف رحمہ اللہ بیومین واکثر اليوم الثالث، اور مقرر کیا ہے اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر. بھائی تیسرے دن کا وہ فرماتے ہیں کہ کوئی جگہ اتنی مسافت پر ہے کہ انسان 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصے میں وہاں تک پہنچ جائے. تیسرا دن پورا نہیں لیکن اس کا اکثر ہے تو بس یہ مسافر ہے، کیونکہ للاکثر حکم الکل، گویا تیسرا دن جب اکثر آ گیا تو گویا پورا دن آ گیا، تو گویا 3 دن کی مسافت پر ہے وہ. بھائی والشافعی رحم اللہ بیوم ولیلۃ، اور امام شافعی رحم اللہ نے اس کو مقرر کیا 1 دن اور رات کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کا اندازہ کیا ہے فی قول، ایک قول میں. یرحمک اللہ. تو قدرہ کے معنی مقرر کرنے کے بھی ہیں، اندازہ کرنے کے بھی ہیں. بے شک آپ یہ ترجمہ کر لیں وقدر. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کا اندازہ کس کے ساتھ لگایا ہے؟ 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا اندازہ کس سے لگایا ہے؟ 1 دن اور 1 رات کے فی قول، ایک قول کے مطابق. بھائی اور دوسرا قول ان کا کہ 2 دن 2 راتیں. وَكَفَى بِالسُّنَّةِ حُجَّةً عَلَيْهِمَا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت یعنی یہ حدیث جو ہے کافی ہے حجتن علیہما، ان دونوں کے خلاف بطور دلیل کے، یہ کہ اس میں 3 دن کا ذکر آ رہا ہے اور اس پر تبھی عمل ہو سکتا ہے جب اس کو عام کیا جائے، عام مقرر کیا جائے. والسیر المذکور هو الوسط، اور وہ سیر جو چلنا جو ذکر کیا گیا وہ متوسط درجے کا مراد ہے، نہ بہت تیز ہو اور نہ بہت آہستہ. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ التقدیر بالمراحل، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مقرر کرنا مرحلوں سے ہے. یا اندازہ کس سے ہوگا؟ مرحلوں سے. اندازہ کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ مرحلوں کے ساتھ. اس سے مقرر کیا جائے گا. بھائی مرحلہ یہ کہتے ہیں منزل کو. کس کو کہتے ہیں؟ ایک منزل. تو انہوں نے اس کا اندازہ منزلوں سے لگایا ہے. تو وہ فرماتے ہیں 3 منزلوں تک جانے کا جو شخص ارادہ کرے وہ شرعاً مسافر ہوگا، اور اس سے کم کا ارادہ کرے تو وہ مسافر نہیں. تو کہتے ہیں وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ والتقدیر بالمراحل، کہ اندازہ جو ہے یا مقرر کرنا مرحلوں کے ساتھ ہوگا. وہ قریب من الاول، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ بھی قریب ہے پہلے قول کے ہی، یعنی جیسا پہلا قول کیا آیا تھا 3 دن اور 3 راتیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے کیا روایت ہے؟ 3 مرحلے ہیں. کہتے ہیں یہ اس کے قریب ہی ہے، اس لیے کیونکہ عموماً ایک دن میں متوسط رفتار سے عموماً قافلے کتنا سفر طے کرتے ہیں؟ 1 منزل ہی طے کرتے ہیں. بھائی 1 منزل سمجھ میں آیا. اور یہ میں نے بتایا کتنا بنتا ہے؟ 48 میل ہے، یعنی 77 کلومیٹر. اور یہ ایک دن میں بن گئے 16 میل جو آج کل رائج ہیں. اور کلومیٹر غالباً یہ کوئی 26 کے لگ بھگ کلومیٹر. تو ایک دن میں اتنا ہی فاصلہ طے کرتا ہے. انسان پیدل چاہے تو 26 کلومیٹر کتنا فاصلہ ہے جو اس کو پیدل، تو پھر اس کے بعد پڑاؤ ڈال دیا جاتا تھا. بھائی ہاں تیز رفتار ہوگی پھر زیادہ کر لے گا لیکن اس کا اعتبار نہیں. تو کہتے ہیں وہ قریب من الاولی، اور یہ پہلے قول کے قریب ہے. ولا معتبر بالفراسخ، اور فرسخوں کا اعتبار نہیں. فرسخوں کا اعتبار نہیں. فرسخ بھائی یہ 3 میل جو ہو اس کو ایک فرسخ کہتے ہیں. یہ فاصلے میں نے آپ کو لکھوائے تھے، غالباً باب التیمم کے اندر ذکر ہوا تھا کہ
3 میل کو ایک فرسخ کہتے ہیں۔ ولا معتبر بالفراسخ، اور فرسخوں کا یعنی ان کا اعتبار نہیں ہے۔ ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے بھائی، صحیح ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ فرسخوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یہی صحیح قول ہے، اس کو انہوں نے ترجیح دی بھائی۔ تو لیکن عام فقہا وہ فرسخوں کے ساتھ اس کا اعتبار کرتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ آج کل فتویٰ کس پر ہے کہ کوئی 48 میل کے مسافت پر جگہ پر جانے کا ارادہ کرے تو وہ کیا شرعاً شمار ہوگا؟ مسافر شمار ہوگا۔ تو یہ 48 میل کیا ہیں؟ یہ وہی فرسخ تو ہیں، یعنی میل ہی تو ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اس پر فتویٰ اس پر ہے بھائی۔ بہرحال صاحب ہدایہ نے دوسرے قول کو ترجیح دی، اور عام فقہا نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ ولا يعتبر السیر فی الماء، اور پانی میں چلنے کا اعتبار نہیں ہے۔ پانی میں چلنے کا اعتبار، یہ معنی نہیں کہ پانی میں چلنے کا بالکل اعتبار ہی نہیں ہے، بلکہ نہیں، جو خشکی پر سفر کر رہا ہے تو خشکی کے سفر کا اعتبار کیا جائے گا، اور جو پانی میں سفر طے کر رہا ہے تو اس میں کشتی کی رفتار کے اعتبار سے اس کا اندازہ لگایا جائے گا۔ 3 دن کی مسافت پر کوئی جگہ، مثلا ایک جگہ ہے، وہاں خشکی کا راستہ بھی ہے اور دریا کے ذریعے بھی وہاں کشتی میں بھی پہنچا جا سکتا ہے، تو اگر پیدل جایا جائے زمین کے راستے سے تو وہ 3 دن کی مسافت پر ہے، تو اگر کوئی شخص پیدل جائے گا تو وہ شرعاً مسافر شمار ہوگا۔ لیکن اگر اس راستے کو اس جگہ کشتی میں جایا جائے تو وہ 3 دن سے کم کے اندر طے ہو جاتا ہے، تو پھر جو شخص کشتی کے اندر جائے گا تو کشتی کے سفر کا اعتبار کیا جائے گا، تو لہذا وہ مسافر نہیں، لہذا وہ قصر بھی نہیں کر، تو جس طریقے سے سفر کر رہا ہے اسی کا کیا کیا جائے گا؟ اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ ولا يعتبر السیر فی الماء، اور پانی میں چلنے کا اعتبار نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا پانی میں چلنے کا بھی اعتبار ہے، پھر اس کا کیا معنی ولا يعتبر السیر فی الماء، پانی میں چلنے کا اعتبار نہیں، بتلا رہے ہیں معناہ لا يعتبر به السیر فی البر، معنی اس کا یہ ہے کہ اعتبار نہیں کیا جائے گا به ای بالسیر فی الماء، ہاں ضمیر کس کو راجع؟ سیر فی الماء، سیر ماء کے ساتھ اعتبار نہیں کیا جائے گا، کس کا؟ السیر فی البر، خشکی میں چل، پانی میں چلنے کے ساتھ خشکی میں چلنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں کا اپنا اپنا اعتبار ہوگا۔ پانی میں سفر کرتا ہے تو اس کا کشتی کی رفتار کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، 3 دن کی مسافت پر جانے کا ارادہ ہے تو پھر مسافر ہے، ورنہ مسافر نہیں۔ اور اگر خشکی پر سفر کا ارادہ ہے تو خشکی کے سفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ایک کو دوسرے پر قیاس یا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئے؟ یہ معنی ہے معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے لا يعتبر به کے ہا ضمیر کس کو راجع؟ سیر فی الماء کے اعتبار نہیں کیا جائے گا، سیر فی الماء کو سیر فی البر پر، سیر فی خشکی پر۔ فَأَمَّا الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَحْرِ فَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ كَمَا فِي الْجَبَلِ، باقی معتبر جو ہے سمندر میں تو وہ جو اس کے حال کے مناسب ہو، کما فی الجبل، جیسے کس میں ہے؟ پہاڑ میں ہے، پہاڑ میں۔ تو سمندر میں جو اس کے حال کے مناسب ہو وہ معتبر ہے، یعنی کشتی کا سفر معتبر ہے، اور پہاڑ میں پہاڑ کا سفر معتبر ہے۔ مثلا پہاڑوں کے اندر ایک جگہ وہ 3 دن کی مسافت پر ہے، 3 دن کی، لیکن اگر خشکی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 48 میل نہیں بنتے، اس سے کم بنتے ہیں وہ کیونکہ خشکی عام جگہ پر کیا ہوگا؟ وہ سفر جلدی طے ہوگا، اور پہاڑوں میں تو چڑھائی وغیرہ آئے گی، وہ مشکل ہوگا، تو لیکن وہاں پہاڑ کے سفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں فَأَمَّا الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَحْرِ فَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، تو باقی وہ جو معتبر ہے سمندر میں وہ ہے جو اس کے حال کے مناسب ہے، کما فی الجبل، جیسے کس کے اندر ہے؟ پہاڑ کے اندر ہے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔